چوتھا پارہ ہے اور چوتھے پارے کا 12واں کو شروع ہو رہا ہے اور سورہ نساء ابتدا سے ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء ابتدا سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی وہ رب، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے، وخلق منہا اور اسی سے پیدا کیا، زوجہا اس کا جوڑا، وبث منہما اور پھیلائے ان دونوں سے، رجالا بہت سارے مرد، رجالا کثیرا بہت سارے مرد، ونساء اور عورتیں بہت ساری۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی وہ اللہ، تساءلون بہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ اس کے واسطے سے، تساءلون تم ایک دوسرے سے جو سوال کرتے ہو، بہ اس کے واسطے سے، والارحام اور یعنی قرابت داروں کے بارے میں بھی خبردار رہو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ آل عمران میں مختلف مضمون چلے، پھر غزوہ بدر، غزوہ احد کا تذکرہ چلا، اس کے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ پھر ظاہر ہے کہ غزوے کے نتیجے میں جب قیدی آتے ہیں، ان قیدیوں میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مطلب اموال بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب یہ چیز آئے گی درمیان میں کہ بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں، مال بھی ہوگا، تو اس صورت میں پھر ایک دوسرے کے حقوق لازم آئیں گے۔ اب کس کا کیا حق ہے اور کس کو کیسے حق دینا ہے۔ پھر جنگ کی صورت میں بہت سارے بچے یتیم ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں۔ اب ان بیواؤں کا کیا حق ہے، یتیم بچوں کا کیا حق ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب انسان ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو مال جو چھوڑتا ہے، جو ترکہ چھوڑتا ہے، اس کی وراثت کی تقسیم کا حصہ جو ہے نا وہ مسئلہ لازم آتا ہے۔ اب وراثت بھی تقسیم کرنی ہے، اب کس کو کیا حق ملے، بچے کو کتنا ملے، بچی کو کتنا ملے، ماں زندہ ہے اس کو کتنا ملے، باپ زندہ ہے، ماں مر گئی ہے اس کو کتنا ملے، بیٹا مال چھوڑ گیا ہے وہ اس کو کتنا ملے، اگر شادی شدہ ہے تو کتنا ملے، غیر شادی شدہ ہے، اس کی تفصیل کی بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے سورہ آل عمران کے فوراً بعد سورہ نساء میں ان تمام حقوق کا تذکرہ کیا، اور
پہلا جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں المسلمان لوگوں کو مخاطب کیا، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ کہا یا ایھا الناس، عام لوگوں کو مخاطب کیا، چاہے ایمان والے ہیں چاہے ایمان والے نہیں ہیں۔ گویا حقوق العباد، حقوق اللہ تو ظاہر ہے، جو اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ حقوق اللہ پر چلے گا۔ اب ایک آدمی کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوا، آپ اس کو کہتے ہو نماز پڑھا کرو، کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کو پتہ ہی نہیں نماز کیا چیز ہوتی ہے، نماز پڑھنا کیا ہے، تو کیا ملے گا؟ تو یا ایھا الناس سے کہہ کر اللہ رب العزت انسانوں کو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ کیونکہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی تھی ہم نے، دوسری آیت، یہ رہنمائی ہے متقیوں کے لیے، تو ان کو اللہ رب العزت بتلانا چاہ رہے ہیں کہ حقوق العباد میں کوئی کسی قسم کی گنجائش چھوٹ نہیں ملے گی، کہ حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ حقوق العباد اللہ رب العزت کے معاف کرنے کی سنت نہیں ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حقوق العباد معاف کرے، ورنہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عاجز ہے، نعوذ باللہ، نہیں، عاجز نہیں ہے، معاف کر سکتے ہیں، لیکن لا تبدیل لسنت اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی ترتیب، اللہ کی سنت، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ تو اللہ نے یہ ترتیب بنائی ہے، اپنی یہ سنت بنائی ہے کہ حقوق العباد یہ معاف کرے، اور یہ تنبیہ دلائی ہے کہ حقوق العباد تو کافر بھی اگر اس کا لحاظ رکھتے ہیں تو مسلمان کو تو بدرجہ اولا اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر چونکہ سورہ نساء ہے تو یا ایھا الناس میں مسلمان اور کافر زیادہ سارے آ جاتے ہیں، تو ایک بحث اس میں یہ بھی چلتی ہے کہ بہت سارے کافروں کی طرف سے بہت ساری تنظیمیں بنائی گئی ہیں کہ جو حقوق النساء کے نام پر موضوع پر کام کرتی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے ممالک میں کام کرتی ہیں، اور یہ بات آپ حضرات کو معلوم بھی ہے کہ ان کے ہاں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بڑا مصداق ہوتا ہے، والی بات ہوتی ہے۔ بظاہر تو وہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خواتین کو ان کا حق دے رہے، لیکن پس پردہ اس اصل میں خواتین سے وہ حق چھین رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو خواتین کو، عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، اگر دین اسلام کا صحیح مطالعہ کیا جائے اور خواتین کو جو اللہ رب العزت نے حقوق اسلام کے ذریعے سے دیے ہیں، آپ یقین مانیں کہ کوئی اور مذہب، کوئی اور فرقہ، کوئی اور بندہ اس کی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی باریک بینی تک بھی اللہ تعالیٰ نے خواتین کا حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ لیکن چونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کو برے اعمال اور نافرمانی والے اعمال مزین کر کے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ تو اس میں خوبصورت لگتی ہے۔ اس سے ایک بات یاد آ گئی، ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ اسکول کا اپنا یونیفارم تھا، وہ پڑھتے تھے، تو اس میں ہمارا جو پرنسپل تھے، کبھی کبھار اگر کوئی لڑکا شلوار قمیض میں آ جاتا تو اس کو کہتے تھے
کسی عورت کا نام لیتے تھے، ابھی مجھے اس عورت کا نام یاد نہیں، کہ یہ اس نے یہ چیزیں لائی ہیں، اور وہ کہتی تھی کہ سونے لگ دیں بچے اس میں، اس کے الفاظ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ الگ بات ہے کہ پینٹ شرٹ یا ٹراؤزر شرٹ یہ ایک لباس ہے، اور کہاں تک پہننا جائز ہے کہاں تک جائز نہیں ہے وہ ایک الگ بحث چلتی ہے، لیکن میں ایک مثال لے کے عرض کر رہا ہوں کہ شیطان نافرمانی والے راستے ہمارے لیے خوبصورت بنا کے دیکھتا ہے، اور نافرمانی والے راستے ہمارے لیے ایسے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہمارا دل نافرمانی والے راستوں کی طرف زیادہ کھینچتا ہے، اور پھر یہی مسلمان ہے کہ وہ نافرمانی کے اندر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے حرام کھانے کا نعوذ باللہ اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ مسلمان کے الفاظ ہوتے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے تو قسم کھائی ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تو سیدھے راستے میں گات لگا کے بیٹھا رہوں گا، جو آئے گا اس کو بگلانے کی کوشش کروں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری ماؤں بہنوں کو ان کے حقوق کے نام پر ان سے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور ایسی چیزیں ان کو مزین کر کے دکھائی جا رہی ہیں کہ بھئی یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے اسلام، اور وہ تنظیمیں واضح الفاظ میں کہتی ہیں کہ اسلام نے تو تمہیں جینے کا بھی حق نہیں دیا، نعوذ باللہ سے۔ حالانکہ دین اسلام کا مطالعہ کرو تو دین اسلام نے تو عورت کو زندگی کا حق دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو عورت کو جینے کا بھی حق نہیں تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، بچی پیدا ہو جاتی، وہ والد اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک اس کو قتل نہ کر دے، زندہ دفن نہ کر دے۔ یہ تو اسلام آیا، اس نے عورت کو عزت دی، ماں کی صورت میں اس کے حقوق بیان کیے، بیوی کی صورت میں اس کے حقوق بیان کیے، بیٹی کی صورت میں اس کے حقوق بیان کیے، نبی علیہ السلام نے فضائل سنائے۔ ماں کی صورت میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں کی قدموں تلے جنت ہے۔ بہن کی صورت میں اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے۔ بیٹی کی صورت میں فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو، جس کی دو بیٹیاں ہوں، اس کی صحیح طریقے سے پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، ان کو یعنی آخر دم تک ان کا خیال رکھے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری فرمائی۔ بیوی کی صورت میں ہے، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو، میں تم سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں۔ اور پھر اور تو عورتیں کہتی ہیں دین اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہوگا۔ وہ ایک عالم واقعہ سنا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ میں مدینہ منورہ میں ایک ٹیکسی والے کے ساتھ جا رہا تھا اور ایک سٹاپ پر ٹیکسی رکی، تو دوسری طرف سے وہ دوسری ٹیکسی والا بھی آ کے رکا۔ انہوں نے سمجھا کہ اجمی آدمی، اس کو کیا عربی آئے گی، آپس میں عربی میں باتیں کرنا ہے۔ تو عالم کہتے ہیں میں عربی سمجھتا تھا، تو ایک دوسرے سے حال وال پوچھے کہ بھائی یہاں کیسا کام چل رہا تھا، کیا بارد آج کام ٹھنڈا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ میرے پاس بھی پہلی سواری بیٹھی ہے۔ خیر یہ باتیں کر رہے تھے کہ اشارہ کھل گیا، تو دوسرے ٹیکسی والے نے ایسے ہاتھ اوپر کر کے کہا کفا بینا شرفن جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پڑوسی ہیں۔ تو عورتوں کے لیے کیا یہی شرف کافی نہیں کہ ان کے نام پر پوری ایک مکمل سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی قرآن کے اندر؟
اس وقت تک قرآن کی تلاوت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورت کی تلاوت نہیں کرو گے. 30 پارے تمہارے مکمل نہیں ہوں. اور یہ سورت کو بھی کوئی چھوٹی سورت نہیں ہے. ابھی 34 پارے کے آخر میں شروع ہو رہی ہے, 5واں سپارہ مکمل ہے, 6ٹھے سپارے میں جا کر یہ پوری ہو رہی ہے. گویا تقریباً 1.5 سپارے کے اندر یہ سورت موجود ہے. تو کیا عورتوں کے لیے, عورتوں کے شرف کے لیے اور عورتوں کی عزت کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ پھر کسی ایک عورت کا نام لیتے تو ہر ایک عورت کا یہ دل ہوتا کہ میرا نام یہی وہ نام ہوتا تھا کہ میرے قرآن میں نام آیا ہوتا. اللہ رب العزت نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. ایسا اجتماعی نام لے لیا کہ ہر ایک عورت کہہ سکتی ہے کہ میرا نام قرآن میں آیا, چونکہ میں عورت ہوں نا. تو ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ جو شرف, جو حقوق اللہ رب العزت نے دین اسلام کی برکت سے, آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو عطا کیے ہیں, آپ یقین جانو کہ اس سے بڑھ کر تمہیں کوئی حق نہیں دے سکتا. اور اگر کوئی بیوقوف آ کر آپ کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے کہ آپ کو دین اسلام نے حق نہیں دیا, آئیے ہم آپ کو حق دیتے ہیں, تو بیوقوف مت بننا, اس بیوقوف کی باتوں میں مت آنا. وہ منافقین کی طرح اس آیت کے مصداق ہیں کہ منافقین زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں, ہم فساد نہیں پھیلا رہے, ہم تو تمہارے حق تمہیں دلا رہے. تو اپنی عورتوں کو ہم سمجھائیں کہ حق تو تمہیں قرآن نے دیے ہیں, حق تو تمہیں اللہ نے دیے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بشارتیں سنائی ہیں. عورت جس حال میں ہو, میں نے عرض کیا, ماں کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, بہن کی صورت میں, ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک شرف بخشا ہے, ایک مقام بنایا اور گھر کی ملکہ اس کو تصور قرار دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر عورت چاہے تو پورا خاندان سدھر سکتا ہے, بگڑا ہوا مرد بھی سدھر سکتا ہے. کیا یہ شرف کافی نہیں ہے اس کے لیے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر میں بات پوچھوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی دینے والی وہ خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی. سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی خاتون تھی, اور اپنا جان مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے والی بھی سب سے پہلے خاتون تھی. اگر صرف دین اسلام نے اور عورت نے جو عورت کی وجہ سے جو دین اسلام کی جو سربلندی ہوئی, جو ترقی ہوئی, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیں کتنی روایات مروی, احادیث کا ایک ذخیرہ ان سے مروی ہے. بلکہ میں اگر یوں کہوں تو یہ کم بھی نہ ہوگا کہ گھریلو زندگی کے متعلق معاملات اور گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے, چونکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتی تھی, وہ گھر کی زندگی جانتی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی امی عائشہ نے بیان کی. اس سے بڑھ کر عورت کو کیا شرف ملے گا؟ پھر قرآن نے بھی نہ صرف سورت کا نام رکھ دیا, بڑی سورت نازل کر دی. تو اس لیے اصل حقوق تو وہ ہیں, یہ تو عورتوں کا میں نے عرض کیا, مردوں کو بھی, اور مرد بھی جس صورت میں بھی ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, خامد ہے, جس صورت میں بھی ہے.
اس کو جو حق قرآن نے دیے ہیں، جو حق دین اسلام نے دیے ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، وہ حق کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس لیے بہتر تو یہ ہوتا کہ ہمارے ہاں ایک قانون یہ ہوتا کہ بھی عورت کو وہ حق ملے گا جو قرآن نے دیا ہے۔ باطل دین نے جو حق عورت کو دیا ہے وہ عورت کو حق ملے گا ہر لحاظ۔ مرد کو جو حق دین نے دیا وہ اس کو ملے گا۔ خیر، یہ تو صورت کے متعلق گزارشات عرض کریں۔ اب وقت کافی ہو چکا ہے، کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ اس کی باقی تشریح کر دیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کو شروع یہ کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ گویا حقوق کی ادائیگی کے لیے جس دل کے اندر خوف خدا نہ ہو وہ کبھی بھی حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ حقوق کی ادائیگی کے لیے بنیادی چیز خوف خدا ہے۔ اگر خوف خدا جس دل میں نہ ہو تو وہ حقوق کامل طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، اس کے حقوق کی ادائیگی ہمیشہ کے لیے ناقص ہوگی، ہر معاملے میں ناقص ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے دل کے اندر خوف خدا نہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے اس کو جہاں سے بھی موقع ملے گا وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب خوف خدا ہوگا تو جتنے مرضی کوئی قانون بھی پاس نہ ہو، خوف خدا جب دل کے اندر ہوگا تو پھر بھیڑیاں اور بکریاں بھی ایک چراگاہ میں چریں گی اور ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گی۔ لیکن جب خوف خدا دل کے اندر انسانوں کے اندر نہیں ہوگا تو پھر یہ فساد پھیلتے پھیلتے جانوروں تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے بنیادی چیز، آج کے سبق اتنا ہی کافی کہ بنیادی چیز دین پر چلنے کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ خوف خدا ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ کل انشاءاللہ اس آیت کا مزید جو ہے تفسیر بیان کریں گے، اس کا ترجمہ بھی کل پڑھ لیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يسر امورنا مع راحة لقلوبنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين۔ صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه